بارہا اپنے رب سے فریاد کیا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا، رب اجعلنی لک ذکارا، رب اجعلنی لک رہابا۔ اے میرے رب تو مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، اے میرے رب تو مجھے انتہائی ڈرنے والا اپنا بندہ بنا، اے میرے رب تو اپنا عبادت و بندگی کرنے والا، ذکر کرنے والا بندہ بنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے فریاد کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی کا دستور تھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کا لیے ہے، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، مالک المختار ہے، رب کائنات ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تاکہ ہم اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو صحیح سالم اور امن و سلامتی کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر کے اپنی اخروی زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام بنی نوع انسان پر بہت احسانات کے اور ہم پر انگنت نعمتوں سے نوازا، اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شکر کی فضیلت۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر انگنت احسانات کیے ہیں اور بہت قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس نعمت کے پا جانے کے بعد بندے مومن کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کی شکر گزاری کرے، اس کا شکر گزار بندہ بنے۔ جب بندے مومن اللہ کی ملی ہوئی عطا کی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اور اس کا شکر گزار بندہ بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ہم اپنے اس بندے کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے اور زیادہ نعمتیں عطا کریں گے اور پر اور احسانات و اکرام سے نوازیں گے۔ اور اگر وہی میرا بندہ میری نعمتوں کو استعمال کر لینے کے بعد، میری نعمتوں کے کھا پی لینے کے بعد اس کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، احسان فراموش ہو جاتا ہے تو ہم ان پر سخت ترین عذاب مسلط کر دیں گے اور اسے نار جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ اس کی واضح دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے لوگو خبردار ہو جاؤ، تمہارے رب نے تمہیں خبردار کر دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم اللہ کی پائی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ ہم مزید تمہیں نعمتوں سے نوازیں گے اور تمہیں نعمتیں عطا کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو جان لو تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں واضح کر دیا، اے میرے بندو سنو، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ جو نعمتیں، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اگر اس نعمت کو پانے کے بعد میرا شکر ادا کرو گے، اس نعمت پر خوش ہو کر کے میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ مزید نعمتیں اور عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر اسی نعمت کو پا کر کے اس کی ناقدری کرنا شروع کر دو گے، ناشکری کرنا شروع کر دو گے تو ہم تمہیں سخت ترین عذاب میں مسلط کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 1510، بارہا اپنے رب سے فریاد کیا کرتے تھے رب اجعلنی لک شکارا، رب اجعلنی لک ذکارا، رب اجعلنی لک رہابا۔ اے میرے رب تو مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، اے میرے رب تو مجھے انتہائی ڈرنے والا اپنا بندہ بنا، اے میرے رب تو اپنا عبادت و بندگی کرنے والا، ذکر کرنے والا بندہ بنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے فریاد کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا دستور تھا۔ کیا اپنے رب سے سوال کرتے تھے رب اجعلنی لک شکارا، اے میرے رب تو مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا بندہ بنا، انتہائی ڈرنے والا بندہ بنا۔ اور اسی بات کی تلقین اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی تھی۔ ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 1522 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا، راوی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک، فقال اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال اوصیک یا معاذ، تو اے معاذ اسی لیے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو وصیت کر رہا ہوں لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول، کہ تم ہر نماز کے بعد اس دعا کا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ دعا اپنے رب سے کرتے رہنا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ تو مجھے اپنا شکر گزار
بندہ بنا، انتہائی ذکر کرنے والا بندہ بنا، اور انتہائی خوبصورت عبادت و بندگی کرنے والا اپنا بندہ بنا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، اے معاذ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کر رہا ہوں، اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لو اور دل و دماغ میں بٹھا لو، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، فرض نماز کے ادائیگی کے بعد یہ دعا اپنے رب سے کرتے رہنا کہ اللہ مجھے اپنا شکرگزار بندہ بنا، ذکر کرنے والا بندہ بنا، انتہائی خوبصورت بات بندگی کرنے والا بندہ بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بطور خاص نصیحت فرمائی تھی۔ اس لیے ہر مومن بندے کو چاہیے کہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو پانے کے بعد اس کا شکر ادا کرے، اور کثرت سے اللہ کی بات و بندگی کر کے اس کا شکر ادا کرے، اس کے ذکر و اذکار میں ہمیشہ لگا رہے، کیونکہ مومن کے لیے دونوں صورتیں خیر کا باعث بن جاتی ہیں۔ اگر اس پر خوشی لاحق ہوتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، اور اگر کسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور اس آزمائش پر صبر کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صبر بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر وارد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2999 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور اس کا یہ دونوں معاملہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحْدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ خوبی سوائے ایک مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا اللہ کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے، اس کے لیے اللہ باعث خیر بنا دیتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کسی آزمائش میں ڈالا گیا، کسی مصیبت میں ڈالا گیا، کسی پریشانی میں ڈالا گیا، اور اس پریشانی کو پا کر کے اس بندے نے صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھا تو اس کا صبر کرنا آزمائش پر اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ اگر اللہ نے اسے خوشی لاحق کی ہے، خوشی عطا فرمائی ہے، اور اس پر وہ اس خوشی پر اظہار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی آزمائش میں ڈالا گیا، کسی مصیبت و پریشانی میں گھرا دیا گیا، تکلیفوں میں اسے ملوث کر دیا گیا آزمائش کے طور پر، تو اس آزمائش کو پا کر کے وہ صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، صبر و تحمل پر کھڑا اترتا ہے تو اس کا صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان اور ہر مومن بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جس بھی کنڈیشن اور کیفیت میں رکھا ہے ان تمام کا حالات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا رہے۔ اللہ نے اسے خوشی سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، صحت و توانائی سے نوازا ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے اسے کسی آزمائش میں ڈالا ہے، کسی مصیبت میں ڈالا ہے، کسی تنگ رستی میں ڈالا ہے تو صبر کا دامن تھام کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر وارد ہے، ترمذی شریف کی روایت، حدیث نمبر 2347 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا ولیکن اشبع یوما واجوع یوما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ وادی بطحا کو سونا بنا دے، لیکن میں نے کہا نہیں میرے رب، ایسا نہیں، میں ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں اور ایک دن سیر ہونا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، میں بھوکا اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ میرے رب
جب میں بھوک کو محسوس کروں گا، بھوک کو احساس کروں گا، تیری طرف رجوع کروں گا، گڑ گڑا کر کے تجھ سے یاد کروں گا، تجھ سے فریاد کروں گا، تیرا ذکر عطا کروں گا، تیری تعریفیں بیان کروں گا۔ اور جب میں سیر ہو جاؤں گا، اے میرے رب، جب میرا پیٹ بھر جائے گا تو میں تیری تعریفیں کروں گا، تیری حمد و ثنا بیان کروں گا، تیری بڑائی اور بزرگی بیان کروں گا۔ اس لیے اے میرے رب، میں ایک دن سیر ہونا چاہتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے دونوں صورتیں منظور ہیں، میں دونوں صورتوں میں اپنے رب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ جب اس کو خوشی لاحق ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی پریشانی لاحق ہو، آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے تو صبر کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے تو اس نعمت کو استعمال کر لینے کے بعد فوراً رب کے شکر گزار بندے بن جانے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ نے جو کوئی بھی نعمت اپنے بندوں کو نوازا ہے، اس نعمت کے نوازنے کے بعد فرمایا ہے میرے بندے میرے شکر گزار بندے بنو، ہم نے تم کو اسی لیے نعمتیں عطا کی ہیں، ہم نے تمہیں اسی لیے نعمتیں دی ہیں تاکہ اس نعمت کو کھا پی کر کے استعمال کر لینے کے بعد میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میرا شکر ادا کرو۔ آیت کریمہ شاہد اس بات کی سورہ نحل آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے دریاؤں میں تمہیں اختیار دیا کہ تم تیر سکتے ہو، غوطہ لگا سکتے ہو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں گوتا لگا کر کے اس میں کشتی پر سوار ہو کر کے تازہ گوشت نکالو، اپنے پیٹ کے بھرنے کے لیے شکار کرو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور پھر اس سمندر میں چھلانگ لگا کر کے اور اس میں ڈبکی لگا کر کے زیورات بنانے کے لیے سیپی نکالو، موتیاں نکالو، اور اس سے بنا کر کے زیورات اپنی عورتوں کو آرستہ پیراستہ کر کے زیب و زینت سے ملوث کر دو۔ یہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ کشتیاں سمندر میں اس کی موجوں کو پھاڑتے ہوئے کیسے چلی جاتی ہیں؟ یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ اختیار اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس نعمت کے پانے کے بعد اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ ہم نے تمہیں سمندروں میں جو یہ تیرنے کی، گوتا لگانے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، جو اختیار دیا ہے، یہ میں دینے والا ہوں، اور میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ اس ناؤ پہ بیٹھ کر کے اور اس سمندر میں سفر کر کے گوتا لگا کر کے اپنے پیٹ کے بھرنے کے لیے مچھلیوں کا شکار کر سکو۔ اسی طرح سے اور جو حلال چیزیں ہیں رزق معاش کا ذریعہ بنانے کے لیے سیپی موتی نکال کر کے ہیرے و جواہرات بنا کر کے زیوروں سے آراستہ و پیراستہ کر کے اپنی عورتوں کو مزین کر سکو اور اس سے اپنا پیٹ بھی بھر سکو۔ یہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو تمہیں اختیار دے۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ سمندر کی موجیں کیسے پانی کو اٹھاتی ہیں اور پٹکتی ہیں، لیکن اس کے درمیان بھی کشتیوں کو چلانے والا کون ہوتا ہے؟ میں تمہیں اختیار دیا ہوں کہ اس میں کشتیاں تم چلا سکتے ہو۔ تو ان تمام نعمتوں کے معنی کے بعد تمہیں چاہیے لعلکم تشکرون، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ میرے بندو ہم نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، تو اس نعمت کے عطا کرنے کے بعد فوراً اللہ نے قرآن کے آخر میں آیت میں یہی فرمایا لعلکم تشکرون، میرے بندے میرا شکر گزار بندہ بن جاؤ، میری شکر ادا کرو۔ اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر اللہ نے خود فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 73 کے اندر وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن کے آنے کے نظام کو تمہارے لیے متعین فرمایا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ،
اللہ نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو روشن بنایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ دن کی روشنی میں تم سفر کر کے ادھر ادھر چکر لگا کر کے ادھر ادھر چل کر کے اپنے پیٹ کے بھرنے کے لیے روزے معاش کے تلاش کرنے کے لیے گشت کر سکو اور اپنا پیٹ بھر سکو۔ اور رات کو اللہ نے تاریک اس لیے بنایا کیا کہ دن کی روشنی میں اپنے پیٹ کے بھرنے کے لیے جو تم گشت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، اور چکر لگاتے لگاتے تمہارے بدن کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، تم تھک گئے، چور چور ہو گئے، تو آ کر کے رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر جا کر کے اپنے بدن کو سکون پہنچا سکو، اپنے بدن کو آرام دے سکو، اس لیے اللہ نے رات کو تاریک بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں ہم نے تمہیں اسی لیے عطا کی ہے تم میرے شکردار بندے بن جاؤ۔ رات اور دن کے نظام کو چینج کرنے والا اللہ واحد کی ذات ہے، اور یہ نظام الہی ہے کہ اللہ نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو روشن بنایا۔ یہ تاریک کو روشن کرنا، دن کا آنا جانا اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، تاکہ اس کے بندے دن کی روشنی میں اس کی روشنی کو پا کر کے ادھر ادھر اپنے پیٹ کے بھرنے کے لیے چل سکیں، جا سکیں۔ اور رات کو تاریک اس لیے اللہ نے کیا کہ جب پیٹ کے بھرنے کے لیے گشت کر کے تھک جائیں تو بستر پر آ کر کے رات کی تاریکی میں اپنے بدن کو سکون پہنچائیں، اپنے بدن کو آرام دے۔ یہ نعمت اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، اے میرے بندو اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا یہ رات اور دن کا آنا جانا بھی بندے مومن کے لیے بطور نعمت ہے، اس لیے اس نعمت پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے شکر گزار بندے بننے چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر سورہ نحل آیت نمبر 78 کے اندر اللہ نے خود فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے شکم سے نکال کر کے دھرتی پر تمہیں نازل فرمایا ہے، دھرتی پر نکالا ہے، یعنی تمہارے ماؤں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ نہ جانتے تھے، تمہیں کچھ نہ پتا تھا، اللہ نے تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہیں کان عطا کیے، اللہ نے تمہیں ناک عطا کیے، اللہ نے تمہیں دل عطا کیے، اللہ نے تمہیں آنکھ عطا کیے۔ لعلکم تشکرون، تو اس نعمت پر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے نکال کر کے پیدا کیا، اس وقت تم کچھ نہ جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، تمہیں کوئی چیز نہیں معلوم تھی، کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کی معلومات کے لینے کے لیے تمہیں آنکھ عطا کیا، تمہیں کان عطا کیا، تمہیں دماغ عطا کیا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی اور عقل سلیم دے کر کے تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے، اس لیے لعلکم تشکرون، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ بندے مومن کو چاہیے یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے تم کو دے رکھی ہے، دنیا کے اندر جو بھی چیز استعمال کرتے ہو اس دنیاوی زندگی کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے جو اپنے بدن میں استعمال کرتے ہوئے ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے بطور نعمت اللہ نے تم کو عطا کی ہے، تو اس نعمت پر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ بروز قیامت تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جو بروز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ساری نعمتیں، کھانے پینے کی نعمت، رات دن کی نعمت، سمندر میں تیرنے چھلانگ لگانے کی نعمت، اسی طرح سے جسم اعضاء کی نعمت، آنکھ کان ہاتھ پیٹ پاؤں دل دماغ، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تم کو عطا کی ہے۔ تو اس نعمت پر اگر تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے، قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
اللہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، مسند احمد کی روایت، حدیث نمبر 14678 نمبر کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے میرے گھر پر تشریف لائے۔ میں نے ان لوگوں کی مہمان نوازی کی اور ان کے سامنے کھجور کو پیش کیا اور پانی کا مشکیزہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے کھجور کے کھانے کے بعد اور پانی کے پینے کے بعد فرمایا، ھذا من النعیم التی تسألون عنہ، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جو بروز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت ترمذی شریف حدیث نمبر 2369 نمبر کی روایت ہے۔ راوی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو الحیث الانصاری کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ اپنے گھر پہ موجود نہ تھے۔ ان کے بیوی نے بتایا کہ وہ ابھی پانی لینے کے لیے پانی کا مشکیزہ لے کر کے گئے ہوئے ہیں۔ اتنے دیر میں باتیں ہو رہی تھی کہ ابو الحیث انصاری پانی کا مشکیزہ سر پر لاد کر کے آئے، اللہ کے نبی کو دیکھا، آتے ہی اللہ کے نبی سے چمٹ گئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج ہمارے گھر پر آج مہمان بن کر کے آپ آئے ہوئے ہیں۔ فوراً پانی کا مشکیزہ اتارا اور اللہ کے نبی کو پکا، ساتھ میں ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور اپنے کھجور کے باغ میں لے گئے، جو کھجوروں کے بہت بڑے مالک تھے، بکریوں کے بہت بڑے مالک تھے۔ باغ میں لے جا کر کے اپنا چادر بچھا دیا، اللہ کے نبی کو بٹھا دیا اور کھجور کے گوشے سے جا کر کے ایک گچھا توڑ کر کے لائے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے حسن تم تازہ کھجوریں ہی توڑ لائے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میری اس باغوں سے آپ جہاں چاہیں اپنے ہاتھ سے توڑ کر کے کھجوریں کھائیں، یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے۔ اللہ کے نبی نے کھجوروں کو کھایا اور مشکیزے سے پانی کو پیا۔ اس کے بعد فرمایا، والذی نفسی بیدہ من النعیم التی تسألون عنہ یوم القیامہ ظل بارد ورطب طیب وماء بارد۔ اے حسن انصاری سن لو، اللہ کی قسم یہ ان نعمتوں میں سے ہے جو بروز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ تازہ پانی، یہ ٹھنڈا کھجور، یہ ٹھنڈا سایہ باغ، ان کے بارے میں کل قیامت کے دن تم کو سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے تم کو جو عطا کی ہے، ان نعمتوں کے تعلق سے کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ماء بارد، یہ ٹھنڈا پانی جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس ٹھنڈے پانی کے تعلق سے بھی اللہ پوچھے گا۔ رطب طیب، یہ پاکیزہ اور تازہ کھجوریں اللہ نے تمہیں جو دے رکھی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ ظل بارد، یہ ٹھنڈا سایہ، چاہے پیڑ کا سایہ ہو، چاہے دیوار کا سایہ ہو، مکان کا سایہ ہو، بلڈنگ کا سایہ ہو، جو کچھ رہنے سہنے کے لیے اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، چھتریں دے رکھی ہے، اس کے بارے میں بھی تم سے قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، اس لیے اس نعمت کے پانے کے بعد تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیونکہ بندے مومن جب ان ساری نعمتوں کو حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ جو کچھ بھی نعمت اللہ نے اسے دے رکھی ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یسأل عنہ یوم القیامہ یعنی العبد من النعیم الم نصح لک جسمک ونرویک من الماء البارد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن
ابن آدم سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ ان یقال لہ، اللہ کہے گا الم نصح لک جسمک، اے میرے بندے بتا ہم نے تمہیں سے تو توانائی کی نعمت عطا فرمائی تھی، ونرویک من الماء البارد، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، تو ان تمام نعمتوں کو پا کر کے تم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندے مومن سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الم نصح لک جسمک، یہ صحت، یہ توانائی، یہ طاقت، یہ قوت و بازو جو اللہ نے تم کو دے رکھی ہے، قیامت کے دن اس نعمت پر تم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ نعمتیں ہم نے تم کو عطا کی تھی، تو اس نعمت پر کتنا شکر ادا کیا، میری کتنے ذکر و اذکار اپنے اس اعضائے جسمانی سے کیا، میری عبادت و بندگی میں لگا رہا، یہ نعمت کو پا کر کے تم نے کہاں کھپایا، کہاں گوایا۔ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، یہ ٹھنڈا پانی جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے، پیتے ہو، استعمال کرتے ہو، نہاتے ہو، دھوتے ہو اور اپنے اعضائے جسمانی کے اندر اتارتے ہو، اس نعمت پر پا کر کے تم نے میرا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ کیا کیا؟ اللہ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا، جیسا کہ سورہ واقعہ آیت نمبر 70 میں اللہ نے خود فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اے لوگو تم کیا نہیں دیکھتے جو پانی تم پیتے ہو؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس پانی کے اتارنے والے تم ہو یا ہم نے اس پانی کو اتارا ہے؟ اگر ہم نے اس پانی کو اتارا ہے، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تو اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا بنا دے، لیکن ہم نے اس کو کھارا نہ کیا، تمہارے لیے ٹھنڈا کول پانی عطا فرمایا پینے کے لیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم کیوں نہیں میرا شکر ادا کرتے ہو، میرے شکرگزار بندے بنتے ہو؟ اللہ نے خود فرمایا یہ جو پانی تم پیتے ہو، یہ ٹھنڈا پانی اتنی گہرائی سے، زمین کی گہرائی سے اللہ نکالتا ہے، تم کو عطا کرتا ہے، کیا اس کے نکالنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ ہم ہیں اور ہم ہی نے ان کو تم کو عطا کیا ہے۔ تو اگر ہم اس پانی کو کھارا بنا دیں جس طرح سے سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، تو کیا تم پی سکتے ہو؟ اسے استعمال کر سکتے ہو؟ نہیں استعمال کر سکتے۔ تو جب یہ نعمت ہم نے تم کو عطا کی ہے، لعلکم تشکرون، تو میرا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر اللہ نے خود فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 172 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو سنو، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ اور حلال روزی دے رکھی ہے، تم اسی کو کھاؤ پیو اور اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارو۔ اگر تم اللہ واحد کی بات و بندگی کرتے ہو تو اس نعمت کے کھانے کے بعد پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 114، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، جو بھی حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، اسی طرح سے اور بھی نعمتیں اللہ نے تمہیں جو دے رکھی ہے، تم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صرف اللہ واحد کی ذات کی بات و بندگی کرتے ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر میرے مومن بندے بن چکے ہو، مجھ پر ایمان لے آئے ہو، مجھے لا شریک سمجھ بیٹھے ہو، تو پھر یاد رکھو یہ نعمتیں ہم نے تمہیں جو دے رکھی ہیں، اس نعمت کے استعمال کرنے کے بعد میرا شکر ادا کرو، کیونکہ جب تم میری نعمتوں کو کھاتے ہو، پیتے ہو، استعمال کرتے ہو اور پھر میرا شکر ادا کرتے ہو تو مجھے بڑی خوشی لاحق ہوتی ہے، میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 2734 نمبر کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها، بے شک اللہ تبارک تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب اس کا بندہ کوئی کھانا کھائے یا کوئی پانی کا ایک گھونٹ پیے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ کوئی بھی اس کا بندہ کوئی بھی چیز کھاتا پیتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ،
پھر اس کے کھا پی لینے کے بعد اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کو بڑی خوشی لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے مومن بندے کو چاہیے کہ جو کوئی بھی نعمت کو استعمال کرے تو اس نعمت کے استعمال کرنے کے بعد فوراً اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ یاد رکھے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اس سے یہ نعمتیں ہم نے تم کو عطا کی تھی، یہ نعمتوں کا شکر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، یقول اللہ عز وجل یوم القیامت یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے سنو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو جو عطا کی تھی، پانی کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، چلنے پھرنے کی نعمت، رات اور دن کی نعمت سے تو توانائی کی نعمت، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، تو ان تمام نعمتوں کا شکر کا، اس تمام نعمتوں پر تم نے کیا کیا؟ اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا، اللہ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا، اے میرے بندے بتا ہم نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تھی تو اس نعمت پر تم نے کیا کیا؟ میرا شکر ادا کیا نہیں کیا؟ یہ تمام نعمتیں کے استعمال کر لینے کے بعد تم نے کیا کیا؟ اللہ پوچھے گا فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، یہ نعمتیں عطا کی تھی، اس کا شکر کہاں ہے؟ تم نے شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس لیے ہر مومن بندے کو چاہیے کہ اللہ نے اسے جو کچھ بھی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی نعمت عطا کی ہے ان تمام نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، آنکھ عطا کیا ہے، کان عطا کیا ہے، دل عطا کیا ہے، زبان عطا کیا ہے، صحت و توانائی کی سارے اعضاء ہم نے اس کو عطا کیا ہے، عقل سلیم عطا کیا ہے، صحیح غلط کے فرق کرنے کی تمیز ہم نے اس کو عطا کی ہے، فَقَلِيلًا مَا تشکرون، تو اس نعمت کے پانے کے باوجود بھی میں وہ بہت کم شکر ادا کرتا ہے۔ فَقَلِيلًا مَا تشکرون، اللہ نے فرمایا یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو عطا کی ہے لیکن اس نعمت کے پانے کے باوجود بھی تم میرا بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اس لیے یاد رکھو اگر میرا کم شکر ادا کرو گے عذاب میں مسلط کر دیے جاؤ گے، یا شکر نہیں ادا کرو گے نار جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے، نعمتیں چھین لی جائیں گی، اور اگر شکر گزار بندے بن جاؤ گے نعمتوں سے نوازا جائے گا، نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر سے ابراہیم میں فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو سنو، اگر تم میری نعمتوں کے پانے کے بعد میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید نعمتیں نوازیں گے، اور اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو سخت ترین عذاب میں مسلط کر دیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا نعمتیں پانے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کیا، مزید نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور اگر ناشکری کی ناقدری کی نعمتیں چھین لی جائیں گی، عذاب جہنم میں، نار جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کی مثال بیان کر کے واضح کر دیا ہے میرے بندے سن لو، اس طرح سے ہم نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن جب اس بستی کے کرتوتوں کے نتیجے ایسے نکلے کہ نعمتوں کو بھی کھا لیتے پی لیتے استعمال کر لینے کے بعد دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی وہ میری نعمت کی ناقدری کرتے، ناشکری کرتے، تو ہم نے ان سے نعمتیں چھین کر کے ان کو نار جہنم میں ڈھکیل دیا۔ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 112 کے اندر وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی کہ ہم نے ایک ایسی بستی عطا کی تھی جس کے پاس فراوانی کے ساتھ اس کے پاس رزق پہنچ رہا تھا، کھانے پینے کی چیزیں اور دنیاوی زندگی کے گزارنے کے تمام آسائش و آرام کی سہولت کی چیزیں ہم نے ان کو عطا کر رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، میری نعمتوں کی ناکفری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا، ان سے وہ نعمتیں چھین لی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر قسم کے نعمت ہم کو ان کو نوازا تھا، یہ دنیا کی زندگی کے گزارنے کے لیے،
آرام کے ساتھ اپنی بستی میں بیٹھ کر کے چین و سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میری نعمتوں کی ناقدری کر رہے تھے، ناشکری کر رہے تھے، تو ہم نے ان سے نعمتیں چھینی اور ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ جیسا کہ سورہ سبا میں قوم سبا کی اللہ نے مثال فرمائی، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال۔ قوم سبا کی اللہ نے مثال دی۔ قوم سبا ایک ایسی بستی تھی جس کے شہر کے دونوں جانب اللہ نے ایسے باغ عطا کیے تھے، اس باغ میں عمدہ لذیذ پھل اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ اس بستی کے لوگ دونوں جانب سے اس باغوں کے پھل کے میوے کو کھاتے پیتے اور عیش عشرت کے ساتھ پانی پی کر کے زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ نے ان دونوں باغوں پر ایسا قحط سالی نازل فرمایا، بارش کا ریل پیل اللہ نے کر دیا، طوفان بھیج کر کے اس باغ کو تہس نہس کر دیا، یہاں اتنی کی درخت اجڑ گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باغ سے پھوہر بیر بیری کے درخت اگا دیے جس سے وہ صرف پیٹ بھر سکیں۔ عمدہ لذیذ باغ اللہ نے عطا کیے تھے قوم سبا کو، اور کھاتے پیتے موج مستی کے ساتھ زندگی گزارتے، لیکن نہیں، کھانے کے بعد اللہ کی ناقدری کرتے، نعمت کی ناشکری کر دے۔ اللہ نے ان سے باغ کس طرح سے چھینا؟ سیلاب نازل کر دیا، آندھی و طوفان کا ریل پیل کر دیا، سارے باغ اجڑ گئے، ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی باغ میں، اسی سرزمین میں کانٹے دار جھاڑ جھنکھاڑ پیدا کر دیے، جو بیری کہا جاتا ہے، بیر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اللہ نے اگایا تاکہ اسے پیٹ بھر کر کے جی سکیں۔ بس ساری نعمتیں چھین لی اللہ نے۔ یہی کرتوت اور نتیجہ تمہارا یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمت کو کھاؤ گے، پیو گے، استعمال کرنے کے بعد ناشکری ناقدری کرو گے، اللہ نعمتیں چھین کر کے تنگدستی میں مبتلا کر دے گا اور عذاب جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ لیکن اگر قدر کرو گے، شکر ادا کرو گے، اللہ تم کو بچا لے گا، جیسا کہ قوم لوط کی مثال اللہ نے خود دی ہے۔ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر۔ قوم لوط کی اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ قوم لوط کے لوگ ایسے تھے جو اللہ کی ناکفری کرتے تھے، اللہ کی ناشکری کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پتھروں کی بوچھار کر دی، جس طرح سے آج اللہ امریکہ کے اندر آگ کا ریل پیل ڈھکیل کر کے ان پر عذاب مسلط کر دیا، گویا اسی طرح سے قوم لوط نے جب اللہ کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر کے ان کو تہس نہس کر دیا، لیکن لوط کے گھرانے کو اللہ نے بتا لیا نعمت من عندنا، کیونکہ اللہ نے فرمائے احسان کرنے والے تھے، شکر گزار بندے تھے۔ کذالک نجزی من شکر، تو ایسے شکر گزار بندوں کو ہم اس آگ سے، عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا اگر میری نعمت کے کھا پی کر کے استعمال کر کے شکرگزار بندے بنتے رہو گے، میرا شکر ادا کرتے رہو گے، تو ہم تم کو عذاب سے بچا لیں گے، نعمتوں سے نوازیں گے، اور اگر تم انہی میں شمار کر دیے جاؤ گے تو تم پر بھی عذاب مسلط کر دیا جائے گا، نعمتیں چھین لی جائیں گے۔ اس لیے ہم تمام بندے مومن کو گزارش کرتا ہوں اور مسلمانوں سے التماس کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی رکھی ہے، جس بھی صورت اور کیفیت میں، جس بھی چیز میں، اس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے احسان بندے بنو، اور اس کے فراموش نہ کرو، بلکہ اس کے ذکر و اذکار میں لگ کر کے، اس کی عبادت و بندگی کر کے اپنے اعضائے جسمانی سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہے گئے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر گزار بن